کلاس نمبر 7 ہمارا آج کا ٹاپک کل کے ٹاپک کی کنٹینیوٹی ہے۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہے، ان آزمائشوں پہ صبر کیا جائے، اور یہ جملہ ہم بہت آرام سے ایک دوسرے کو کہتے ہیں مختلف موقعوں پہ، صبر کرو صبر کرو۔ آخر یہ صبر کیا چیز ہے، کیوں کرنا چاہیے، یہ ہمارا موضوع ہے آج کا۔ ہمیں قرآن حکیم میں بارہا نصیحت کی گئی، لیکن سب سے جامع نصیحت جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر آ رہی ہے وہ سورۃ العصر کی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ گویا ایمان کو چند لائنز میں بیان کر دیا گیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد زندگی بھر حق پر قائم رہنا ہے، حق کو پھیلانا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو فوری دوسری چیز کی تلقین ہے وہ صبر کی ہے، کیونکہ یہ اس سے جڑا ہوا ہے۔ اس کے بغیر کسی کی زندگی نہیں گزرتی۔ یہ زندگی کی ایسی سکل ہے جس کی مدد سے ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم میں 100 سے زیادہ آیات ایسی ہیں جس میں صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ جس میں جب میں خود بھی آیات جمع کر رہی تھی تو بے شمار آیات، بے شمار احادیث سامنے آ رہی تھیں، اور پھر 1 درجن سے زیادہ آیتیں تو وہ ہیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ یہاں تک کہ جب بالکل ابتدائی دور میں وحی آ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے کا کام دیا جا رہا تھا، اس وقت بھی شروع میں جو ہدایات آئیں اس میں صبر کی ہدایت شامل تھی، کیونکہ صبر تو آپ کو ساری زندگی کرنا ہی ہوگا جس کام کے لیے آپ اٹھے ہیں اور آگے جو راستہ سامنے ہے۔ مومن کی زندگی میں بھی صبر کے بہت سارے مفہوم ہیں۔ یہ صبر یہ ہے کہ اگر لغوی معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہیں رکنا، ٹھہر جانا، باز آ جانا، لیکن اگر اسلامی اور قرآنی اصطلاح دیکھیں تو جن جن معنوں میں قرآن استعمال کرتا ہے اس میں نفس کو روکنا، ایک دم بپھر نہ اٹھنا، استقامت سے لگے رہنا، جو طے کیا ہے اس پہ قائم رہنا، ذرا سی پریشانی اور دھکے سے پیچھے نہ ہٹ جانا، جو پیش آئے اس کو برداشت کرنا، اور ایسی بہت سارے مفہوم ہیں جو آگے بھی آتے رہیں گے۔ صبر کی 3 جہتیں ہیں، 3 طرح کی چیزیں انسان فیس کرتا ہے جس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ ایک صبر کی جہت ہے صبر ابتلا، یعنی جن چیزوں میں انسان مبتلا کر دیا جائے، جو اس کے سامنے پیش آ رہی ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی کے رویے ہیں، کوئی مشکل انسان ہے، حالات ہیں، مصیبت ہو جانا، نقصان ہو جانا، کسی کا دنیا میں بچھڑ جانا، کوئی بیماری کا آ جانا، مطلب یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان نے خود نہیں سوچی ہوتی، لیکن وہ مبتلا کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ فیس کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ کچھ مستقل نوعیت کی ہوتی ہیں اور کچھ ٹیمپریری ہوتی ہیں، آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، کچھ ایک دن کے لیے آ کے چلی جاتی ہیں، مثلاً بخار ہونا، کسی چیز کا گم جانا، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جو زندگی کا بڑا حصہ لے کے چلی جاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں جن کو ٹھیک بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آپ کا قریبی عزیز بچھڑ جائے، اللہ کے پاس چلا جائے، تو آپ اس کو واپس تو نہیں لا سکتے۔ تو ان چیزوں میں انسان مبتلا ہو سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ کل ہم نے یہ بات چونکہ کر لی تھی کہ آزمائشیں زندگی کا حصہ ہیں۔ سورہ لقمان میں فرمایا، حضرت لقمان کی نصیحتیں ہیں کہ جو مصیبت بھی پڑے ان پر صبر کرو، یعنی تمام تاکیدوں میں سے ایک تاکید یہ ہے، مصیبتیں آ سکتی ہیں۔ ہم نے کل چونکہ یہ ساری بات کر لی، اس لیے ہم آج نہیں کر رہے کہ یہ مصیبتوں کو آنے کی حکمتیں کیا ہیں، لیکن ایک کے بعد ایک مصیبت زندگی کا حصہ بن سکتی ہے، کوئی چھوٹی، کوئی بڑی، کوئی مستقل۔ اور اس کے بعد ہمیں پھر یہ ہدایت بھی اس کے ساتھ ساتھ کی گئی ہے کہ اس موقع پہ صبر کے ساتھ رہنا ہے۔ اس موقع پہ کسی کی حرکات ہیں، رنج ہو رہا ہے، پریشانیاں ہو رہی ہیں، جنگ کرنی پڑ رہی ہے لوگوں کے ساتھ، کفر مقابلے میں ہے، دین سے روکنے والے لوگ ہیں، اور ڈھیروں چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہیں، لیکن آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کن کن چیزوں سے بہرحال گزرنا ہے۔ تو ان سب کے لیے یہ ہدایت سورہ آل عمران میں فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں گزری، اہل ایمان خدا پرستوں کی نشانی ہے کہ وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے پسند کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اللہ ایسے صابروں کو پسند کرتا ہے۔ دین کے راستے پہ چلنا، حق پہ چلنا ایک پوری اسٹرگل ہے جس میں آپ کو بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑ سکتی ہیں نا، اپنے گھر سے بھی کر سکتی ہیں، اور پھر یہ کہ جو لوگوں کی طرف فیس کرنا پڑتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کرنا پڑا تھا، ہر طرح کی باتیں فیملی کے اندر سے فیس کر رہے تھے، تو وہاں پہ بھی تسلی یہی دی گئی ہے کہ آپ ان کی حرکات پہ رنج نہ کیجیے اور اپنے دل کو تنگ نہیں کیجیے۔ جو اللہ نے آپ کو صبر دیا ہے نا، اس پہ خوش ہوئیے کہ اللہ کی توفیق سے آپ اس پہ صبر کر سکتے ہیں۔ پھر بیماری کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے جب کسی انسان کو وہ بیمار کرتا ہے، تو بیماری بھی انہی چیزوں میں سے ہے جو آپ کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔
دوسری قسم کا صبر ہے صبر المیسا، جو آپ کو دنیا میں ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں. اب یہ ٹیمپٹیشنز ایک تو مستقل ٹیمپٹیشن ہے جو دنیا اٹ سیلف ہے، اور ہم نے اس پہ پہلے چونکہ بات کر لی ہے تو یہاں پہ ہم اس پہ اس لیے زیادہ بات نہیں کر رہے. دوسری ٹیمپٹیشن جو ہے وہ دنیا میں پھیلی ہوئی لغویات ہیں، یہ بھی ہمارا پہلے ٹاپک گزر چکا ہے. لیکن ایک اور ٹیمپٹیشن ہوتی ہے جو کہ ایک مخصوص حالات میں پیدا ہو جاتی ہے. آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک غرور پیدا ہو جاتا ہے. آپ کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سب کو اپنے برابر سمجھیں. جوانی کا جو دور ہوتا ہے جب لگتا ہے کہ دنیا آپ فتح کر سکتے ہیں، اس وقت اپنے آپ کو روک کے رکھنا، گناہوں میں مبتلا نہ کرنا، یہ بہت مشکل وقت ہے. پھر اگر کسی کو طاقت دے دی جائے، طاقت کا ایک جو نشہ دماغ پہ چڑھتا ہے، اسی وجہ سے ہمیں ایسی حدیثیں ملتی ہیں جس میں اس عادل حکمران کو جو بشارت دی گئی ہے جنت کی، جو کہ اپنی اختیار رکھنے کے باوجود عدل کرتا ہے، یا یہ بشارت دی گئی اس نوجوان کو جو جوانی میں گناہوں سے پاک رہتا ہے. تو ایک خاص کنڈیشنز ہماری ہوتی ہیں جس میں ہماری کبھی فائنینشیل کنڈیشنز ہوتی ہیں. یہاں تک کہ آپ نے ایک اچھا برانڈ پہنا ہوا ہے تو بہت مشکل ہے کہ آپ دوسرے لوگوں کو ان کے کپڑوں کی وجہ سے جج نہ کریں. آپ ایک برانڈیڈ ہینڈ بیگ خرید لیتے ہیں تو اس کے بعد، یا آپ آئی فون کا لیٹسٹ ماڈل خرید لیتے ہیں تو بہت مشکل ہے کہ آپ اس کو نہ جتائیں، نہ بتائیں، نہ دکھائیں، اسٹیٹس نہ لگائیں، شو آف نہ کریں. تو ایک وقتی طور پہ جو چیزیں آپ کو حاصل ہو جاتی ہیں دنیا کے اندر، ان کی ایک ٹیمپٹیشن ہوتی ہے ان کو دکھانے کی، شو مارنے کی، ظاہر کرنے کی. اور ایک وہ چیزیں جو دنیا میں آپ کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے. سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اس شخص کا جس کو نعمتیں ملتی ہیں اور اس کے بعد وہ اکڑنے لگ جاتا ہے نا، پھولا نہیں سماتا. اس کو اللہ نے جو چیزیں دی ہوتی ہیں دنیا میں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتا ہے. لیکن اس کے پیرالل پہ ڈرا کیا ہے کہ عیب سے پاک اگر لوگ ہیں تو وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں، نیکوکار ہیں، اور انہی کے لیے پہ درگزر اور بڑا اجر ہے. صبر کی تیسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کو عبادت کرنی ہے یا آپ کو اللہ کی راہ میں احکامات پہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے تو بہت استقامت چاہیے نا. اس کے لیے تو آپ کو ایک چیز آپ نے ڈیسائیڈ کر لی ہے. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز کیے چلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس چیز میں بھی اپنی نیت کو آپ کو بار بار دہرانا پڑتا ہے. اگر آپ دین کا کام بھی کیے چلے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے نا، آپ کی نیت تو شیطان اچک کے نہیں لے گیا نا. اور اگر آپ جو کام نہیں کرتے لیکن کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی استقامت چاہیے. تو اللہ کی اطاعت کے لیے، احکامات پہ عمل کے لیے اور عبادت کے لیے جو انسان کے اندر ایک حوصلہ، صبر، استقامت چاہیے ہوتی ہے، وہ صبر و طاعہ ہے. تو یہ تینوں قسم کی چیزیں انسان اپنی زندگی میں فیس کرتا ہے. جیسے مثال کے طور پہ صبر و طاعہ کی ایک مثال اس سورہ بقرہ میں بھی ہے کہ صبر اور نماز سے مدد لو. نماز مشکل کام ہے مگر ان کے لیے مشکل نہیں ہے جن کو آخرت اپنے رب سے ملنے کا یقین ہوتا ہے. تو یہ وہ جس مشکل کام ہے، اس مشکل کام کو صبر و طاعہ کے ذریعے یقینی بنایا جا سکتا ہے. اب صبر کیسا مطلوب ہے جو ہمیں حدیثوں میں رہنمائی ملتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ صبر بالکل شروع کے وقت میں. بعد میں تو صبر وقت کے ساتھ آ ہی جاتا ہے، بعد میں تو انسان کو سمجھ آ ہی جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اور چارہ ہے بھی نہیں. اس لیے سب سے زیادہ ثواب اس چیز کا ہے جو کہ ابتدا کے وقت ہو. وہی صبر ہے جو آپ نے مصیبت پڑتے ہی کیا. مثال کے طور پہ ایک واقعہ آپ کے سامنے آ رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے یہ فرمایا تھا کہ بلا شبہ صبر مصیبت کی ابتدا کے وقت ہے. اور یہ بھی ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، اگر تو اس مصیبت کی ابتدا کے وقت صبر کرے گا اور ثواب کی نیت رکھے گا تو میں تیرے لیے جنت کے سوا اور کسی ثواب پہ راضی نہیں، کیونکہ یہ ایک مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر مطلوب صبر میں دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی رکھا جائے. ہم نے کل بھی یہ حدیث پڑھی تھی کہ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے تو اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے. جو اس آزمائش پہ راضی ہوا اور حسن ظن رکھا، اس کے لیے رضا ہے. یعنی کہ آپ کو اس آزمائش میں اپنے آپ کو راضی اس لیے رکھنا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے. اور یہ بھی صبر کا ایک مرحلہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کے اوپر نہ صرف یہ کہ راضی کر دے بلکہ اس کے اندر سے نعمتوں کو گننا سیکھے. کوئی چیز اللہ نے لی ہے تو بہت ساری چیزیں اللہ نے دی بھی ہیں. کسی مشکل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے تو بہت ساری آسانیاں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. کچھ مشکل لوگ اگر زندگی میں ہیں تو بہت سارے سپورٹ کرنے والے لوگ بھی زندگی میں ہیں. تو ہر آزمائش کے اندر
اندر یا ہر مصیبت کے اندر بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کو گننا سیکھے گا تو وہ آسانی کے ساتھ صبر کر سکے گا اور اس کو صبر آ جائے گا۔ پھر یہ بھی مطلوب ہے کہ انسان کی زبان پہ دعائیں ہوں۔ بہت ساری دعائیں ملتی ہیں، ایک تو یہ ملتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک یہ ملتی ہے کہ اللہ جس مصیبت میں سامنے والے فرد کو مبتلا کیا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے مبتلا نہیں کیا اور بہت سارے لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے یہ دعا انا للہ و انا الیہ راجعون اور اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، کہ اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر بھی دیجیے اور اس سے بہتر متبادل دے دیجیے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے میرے لیے شوہر مقرر کر دیا۔ تو اس طرح کی دعائیں کہ اللہ اگر آپ مجھے کوئی چیز بہتر دینا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا نا، تو جو مصیبت میرے اوپر آئی ہے، جو چیز مجھ سے چھنی ہے، اس سے بہتر چیز آپ خود ہی دے دیجئے۔ اور پھر زبان سے دعائیں نکلیں اور زبان سے کوئی ایسی چیز نہ نکل جائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جب آنسو بہ رہے تھے، جب آپ کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آنکھ تو آنسو بہاتی ہے نا، دل کو رنج بھی ہوتا ہے، لیکن زبان سے ہم وہی کہتے ہیں جو ہمارے پروردگار کو پسند ہے۔ تو اپنی زبان پہ مجھے اور آپ کو کنٹرول رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں ہے جو مصیبت کے وقت گریبان پھاڑے، گال پیٹے اور کافروں کی طرح پکارے، یعنی ناشکری کی باتیں کرے۔ اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ آنکھ سے آنسو نکلنے اور دل کے رنجیدہ ہونے پہ عذاب نہیں کرتا۔ جو دل کی فیلنگز ہے نا وہ تو بالکل ایکسیپٹیبل ہیں، غم ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ گرفت وہاں کرتا ہے جہاں آپ الفاظ دے دیتے ہیں اپنے دل کی ناراضی کو۔ آپ اندر سے پریشان ہیں اور آپ نے کوئی ایسی بات کر دی تو وہاں سے آپ کا جو ہے وہ فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا ریئیکٹ کیا۔ تو اللہ کی رضا میں راضی اگر بندہ اندر سے ہوگا نا، دل سے ہوگا نا، تو زبان سے بھی ایسے الفاظ نہیں نکلتے۔ دوسرا صبر کرنے میں معاون چیز یہ ہے کہ آدمی اس شخص کو دیکھے جو اس سے بہتر ہے، لیکن کس لحاظ سے؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص میں 2 عادتیں ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاکرین اور صابرین کی جماعت میں شمار کرتے ہیں، اور جس میں یہ 2 عادتیں نہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں نہیں لکھتے۔ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر کو دیکھے اور اس کی پیروی کرے، دنیا کے بارے میں اپنے سے کمتر درجے کے لوگوں کو دیکھے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو ان لوگوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو شکر اور صبر کرنے والوں میں لکھ دیتے ہیں۔ لیکن جو شخص دین کے معاملے میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے اور دنیا کے بارے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھے اور دنیا کم ملنے پہ افسوس کرے، تو اللہ تعالیٰ نہ اس کو صبر کرنے والوں میں شمار فرمائیں گے، نہ ہی شکر گزاروں میں شمار فرمائیں گے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ تو صبر آنے کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے سے زیادہ مشکل حالات کے لوگوں کو دیکھے، وہ یہ دیکھے کہ میرے اوپر جو بیت رہا ہے مجھ سے زیادہ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے زیادہ مشکل کا شکار ہیں۔ پھر صبر اس سے بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ پہ توکل اور یقین ہو جائے۔ یہاں پہ بھی اس آیت میں آپ نوٹ کریں گے کہ صبر سے پہلے اللہ کی قدرت کا ذکر کیا ہے۔ سورہ شورا کی آیت ہے، اللہ جب چاہے ہوا کو ساکن کر دے اور یہ سمندر کی پیٹھ پر کھڑے کے کھڑے رہ جائیں۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں اور اس شخص کے لیے جو کمال درجے صبر اور شکر کرنے والا ہو۔ تو اللہ کی قدرت پہ یقین کہ جو چیز مجھے ملنی ہے اگر اللہ دینا چاہے تو کوئی اور انسان روک نہیں سکتا، اور جو چیز میری قسمت یا نصیب میں نہیں ہے اگر اللہ مجھے نہیں دینا چاہے تو کوئی اور انسان مجھے دے نہیں سکتا، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو مجھے ہر خیر پہنچانے پہ قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی ہے جو میرا امتحان لے رہا ہے، اللہ ہی ہے جو اس امتحان میں مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں جیسے جیسے دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں نا، صبر آنے لگتا ہے۔ پھر یہ کہ صبر کے ساتھ ساتھ نماز سے بھی مدد لی جائے، صبر اور نماز سے مدد لو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز پڑھنا، نماز میں اللہ کو یاد کرنا، عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا، خشوع اور خضوع نماز کے اندر پیدا کرنا انسان کو صبر دیتا ہے، کیونکہ وہ ریویژن جو خدا اور بندے کا تعلق ہے نا وہ ریوائز ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا کی حقیقت، اس آزمائش کی حقیقت، انسانوں کی حقیقت اور اللہ کو راضی کرنے کی فکر دلوں میں اتار دیتا ہے، جو انسان کو صبر دیتا ہے۔
یہ بات بھی ہمیں حدیث میں بتائی گئی ہے کہ جو صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی اسکل بڑھا دے گا. ہم جتنی بھی قرآنک ہیبٹس پہ بات کر رہے ہیں نا، یہ کویشچن بہت زیادہ بار بار آتا ہے کہ یہ پیدا کیسے ہوگی. تو یہ پیدا کرتے رہنے سے ہوگی. کوئی چھوٹی سی اسکل، آرٹ ہو، پینٹنگ ہو، رائٹنگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب آپ پہلے کرتے ہیں تو آپ کو کرنا نہیں آتا یا آپ کی سپیڈ سلو ہوتی ہے. آپ کرتے چلے جاتے ہیں، آپ اس میں ماسٹر ہوتے جاتے ہیں نا، آپ کو اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے. تو چاہے کل ہم نے غصے پہ کنٹرول کا پڑھا تھا، یا ہم ابھی جو بھی ہیبٹس پڑھ رہے ہیں، یا آج ہم صبر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق اور آسانی دے گا. جو حدیث آپ کے سامنے اس میں لکھا ہوا ہے، جو صبر کی عادت ڈالے اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتا ہے. تو صبر کرنے سے ملتا ہے، اور ساری ہی ہیبٹس ایسی ہیں جو آپ پہلا قدم اٹھائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صبر مطلوب نہیں ہے، اور قرآن کی بھی آیت اس کی تائید کرتی ہیں. مثلاً کوئی حلال چیز آپ نے خود پہ حرام کر لی ہے، کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے جائز رکھی ہے اس کو ناجائز قرار دے لینا، اور پھر یہ سمجھنا کہ ہم کوئی دین کا کام کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. حرام کھانے کی بھی اجازت ہے اگر جان کو خطرہ ہو، تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا، اپنی جان پہ ظلم کرنا، اپنے اوپر جہاں اللہ تعالیٰ نے گنجائشیں دی ہیں ان کا فائدہ نہ اٹھانا. دو مسلمانوں کے باہم جھگڑے میں اگر آپ اس جھگڑے کو سالو کرنے کی پوزیشن میں ہوں تو وہاں پہ خاموشی اختیار کر لینا، چاہے وہ قومیں ہوں، چاہے وہ خاندان ہو، چاہے وہ میاں بیوی ہوں. پھر ایسی کوئی چیز برداشت کرنا جو جانی نقصان بھی کر سکتی ہے اور اس سے بڑا نقصان بھی کر سکتی ہے. مطلب اگر آپ کوئی ٹیمپریری طور پہ کسی چیز میں نہیں بول رہے، لیکن آپ کے نہ بولنے سے خاندانوں تک مسئلے بن جائیں گے، تو وہاں پہ ایسا صبر تو مطلوب نہیں ہے. پھر جہاں گواہی کی ضرورت ہو وہاں سائڈ پہ ہو کے، کنارے ہو کے بیٹھ جانا، تو ایسی کسی چیز میں رک جانا مطلوب نہیں ہے جہاں پہ آپ کا آگے بڑھنا اہم ہو. ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا، ہم سب کے آتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو کیا ہم صبر ہی کیے جائیں؟ کیا ہم کسی کو زیادتی کرنے ہی دیں؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہو، جب کسی کا حق مارا جا رہا ہو، جب کسی کی عزت پہ حملہ ہو، یا جب کسی کے حقوق ادا نہ کیے جا رہے ہوں، تو سب سے پہلے تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں جو کہ اس کی قدرت رکھتے ہوں. مطلب اگر اسلامی حکومت ہے تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے، جس پہ زیادتی کی جا رہی ہے وہ جائے اور وہاں پہ جا کے شکایت کرے، اور اس کی زیادتی کرنے والے کی زیادتی کو روکا جائے اور مظلوم کے لیے ازالہ کیا جائے. اگر وہ نہیں ہے تو فیملی کے اندر جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ اس زیادتی کو جو ہے وہ دور کریں. لیکن کسی بھی انسان کو مجموعی طور پہ یہ مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنا بدلہ نہ لے. اچھا، بدلے میں بھی پھر قرآن کی پوری تعلیمات آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ جتنی زیادتی کی جا رہی ہے اتنا ہی بدلہ لیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں لیا جا سکتا. پھر بدلے کے اندر بھی خوف خدا یاد رہے، اللہ کو حساب دینا یاد رہے، اور یہ بھی کہ تم معاملات اگر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہو تو فرشتے جو ہے وہ معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر تم معاملات اللہ پہ چھوڑتے ہو تو فرشتے تمہاری طرف سے معاملات کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنا حق لینا چاہے اور اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہو تو اس سے کوئی بھی صبر پہ مجبور نہیں کر سکتا. کوئی اور انسان یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہے تو تم بس صبر کرو اور آواز نہ اٹھاؤ. اس کی اسے اجازت ہے، لیکن پسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ خود خدا کا خوف رکھے اور وہ خود چاہے تو اس کو معاف کر دے. اور اس بات کی ترغیب تو دی گئی ہے لیکن انفرادی حیثیت سے دی گئی ہے. فرد کو اعلیٰ کمال کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر تم اس معاملے کو جانے دو گے تو پھر وہ ذمہ داری اس فرد پہ عائد ہو جائے گی جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، بار گناہ بھی اسی کے اوپر چلا جائے گا. اس بات کا اندیشہ بھی نہیں رہے گا کہ تمہاری طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے، اور تمہیں اجر بھی ملے گا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے ہر انسان کو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاشرہ اس کو نارملائز کر دے کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے صبر ہی کرنا ہے اور برداشت ہی کرنا ہے. اور پھر زیادتی کی تعریف بھی یہی ہے کہ جو قرآن و سنت میں دیے گئے حقوق ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یا ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے، یا ایک اولاد ہونے کی حیثیت سے، ان میں سے کوئی چیز پامال ہو رہی ہو. البتہ جو ترغیب دی گئی ہے ہمیں قرآن کے اندر وہ یہی ہے، سورہ حمیم سجدہ، کہ اے نبی نیکی اور بدی یکساں تو نہیں ہے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے کہ جس کی عداوت پڑی ہوئی ہے وہ جگری دوست بن گیا ہے. لیکن یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں، اور یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیبے والے ہیں. اور یہ ہدایت بھی کی گئی کہ البتہ
جو شخص صبر سے کام لے اور درگزر کرے تو یہ بڑے اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے، ریکمینڈڈ ہے، انکریجڈ ہے کہ اگر آپ صبر کر سکیں اور اپنے لیے کر سکیں، کمٹمنٹ آپ کی اور اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ کمٹمنٹ صرف یوں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ میں ان کی زیادتیوں پہ صبر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس کے بدلے آپ میرے لیے اجر رکھیں، اور پھر اس میں آپ جتنے اعلیٰ کمال پہ جا سکتے ہیں کہ جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا تھا کہ حضرت یوسف نہیں مل رہے تھے تو انہوں نے فصبر جمیل کا لفظ استعمال کیا تھا۔ ایسا صبر جس میں ذرا سی بھی دل میں بے چینی ہے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی معاملے پہ جو اللہ میرے سامنے لائے کوئی شک نہ ہو، ایک ٹھہراؤ ہو انسان کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پہ اجر کا وعدہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو آزما دیتے ہیں، جب وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، جو بے صبری کرتا ہے اس کے لیے پھر بے صبری ہی لکھ دی جاتی ہے۔ اور مومن کا معاملہ تو خیر ہی خیر ہے نا، انسان کے لیے تو ہر حال میں خیر ہے، وہ چاہے تو ہر معاملے سے اپنے لیے نیکی سمیٹ سکتا ہے، وہ ہر چیز میں صبر کر سکتا ہے، شکر کر سکتا ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ اگر مومن پہ مصیبت آ جائے وہ صبر کر کے اس سے بھی نیکی سمیٹ کے لے جاتا ہے۔ قرآن میں بشارت دی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تو آسان تو نہیں ہے، آسان زندگی بھی نہیں ہے، اس سب کے درمیان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے بے حساب اجر لینے کے لیے زندگی نام ہی اس چیز کا ہے کہ پوری زندگی انسان صبر کے ساتھ گزارے، صبر کے ساتھ اطاعت کے راستے پر رہے، صبر کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھے، اور جو اللہ کی راہ میں یا اس دنیا میں پیش آتا ہے اس کا صبر کے ساتھ گزارے تاکہ وہ فلاح پا سکے۔ سورہ آل عمران کی اس آیت پہ مکمل کرتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اگلے ٹاپکس کے ساتھ اگلی کلاس میں